السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، لسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس دن کے اندر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا میرا عنوان ہے کہ خوش قسمت والا کون ہے، قسمت والا کون ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو، جس کے پاس بہت زیادہ مال وغیرہ ہو، جس کے پاس سفر کرنے کے لیے 4 5 گاڑیاں ہوں، اور جن کے پاس رہنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں ہوں، جن کے پاس بڑے بڑے بنگلے وغیرہ ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا قسمت والا ہے، یہ شخص خوش نصیب والا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکا ہے، اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ خوش قسمت والا وہی شخص ہے جن کے پاس کمانے کے لیے 5 یا 4 بیٹے ہوں، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر ایک سامان موجود ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا قسمت والا اور خوش نصیب شخص ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب ہم قرآن کریم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، پھر ہم احادیث نبویہ کی طرف غور و خوض کرتے ہیں، احادیث نبویہ کو پڑھتے ہیں، پھر جب ہم اپنی نگاہیں ان احادیث پر جماتے ہیں، اور جب ہم اولیاء اللہ کے باتوں کی طرف غور اور خوض کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو جب ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھاتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خوش قسمت والا کون ہے اور نصیب والا کون ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہے، اور اولیاء اللہ اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے نزدیک جو سب سے اس دنیا کے اندر محبوب بندے ہیں، جن کو ہم اور
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے پاس 4 چیزیں موجود ہوں، جن کے پاس اس دنیا کے اندر 4 چیزیں موجود ہو، تو وہ شخص اس دنیا کے اندر خوش قسمت والا ہے اور نصیب والا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں جن کے پاس موجود ہو، تو میرے دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے چیزیں ہیں، وہ 4 چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور اچھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہو، وہ اس دنیا کے اندر خوش قسمت والا اور خوش نصیب والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ، اگر اس دنیا کے اندر کوئی خوش قسمت والا اور نصیب والا شخص ہے تو وہ شخص ہے جن کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ احادیث کے اندر موجود ہے، جس احادیث کو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ فرمایا ہے اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، لسان ذاکر وقلب شاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ومالہ۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جو اس دنیا کے اندر خوش نصیب اور خوش قسمت والا ہے، فرمایا ہے لسان ذاکر، جس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو، وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب والا ہے۔ اور دوسری چیز وہ قلب شاکر، جس کے پاس شکر کرنے والا دل موجود ہو، فرمایا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر خوش قسمت والا ہے اور خوش نصیب والا ہے۔ اور تیسرا جو فرمایا ہے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، کہ مصیبتوں پر تکالیفوں پر وہ صبر کرنے والا ہو۔ اور چوتھی چیز وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ ان کے پاس کوئی ایسی عورتیں ہوں، ان کی بیوی ایسی ہو کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہو اور اپنے شوہر کے مال وغیرہ کا بھی وہ خیال رکھتی ہو۔ میں آپ کو ذرا تفصیلی گفتگو سناتا چلوں کہ پہلی چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ان 4 چیزیں کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت والا ہے۔ آپ ذرا سوچئے ان 4 چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیا ان 4 چیزوں میں کہیں بھی پیسے وغیرہ کا تذکرہ نہیں آیا ہے، کہیں بھی عمارتوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے، کہیں بھی گاڑی وغیرہ کا تذکرہ نہیں آیا ہے؟ اگر تذکرہ آیا ہے تو زبان کا تذکرہ آیا ہے، اگر تذکرہ آیا ہے تو قلب کا تذکرہ آیا ہے، اگر تذکرہ آیا ہے تو نیک بیوی کا تذکرہ آیا ہے، اور اگر حدیث کے اندر تذکرہ آیا ہے تو صبر کرنے والا بدن کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز لسان ذاکر، کہ پہلی چیز وہ ہے جو اس دنیا کے اندر خوش قسمت والا ہے، جن کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمہ وقت
لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جوان بچے اور بچیاں ہیں، بلکہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں جب بور لگنے لگتی ہے اور جب وقت ختم نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم کچھ گانا وغیرہ سن لے، ہم اپنی زبان سے گانا گا لے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے ہمہ وقت، وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نصیب والا خوش قسمت والا شخص ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا بھی کنٹرول کریں، اس لیے کہ یہی زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کے ذریعے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھا دیتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اسی زبان کی بدولت لوگ نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے گھر کے عورتوں کے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ اگر عورتیں اپنی زبان کو کنٹرول رکھے گی تو میرے دوستوں، تو شوہر بھی اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے، اور اگر عورتیں اپنی زبان کو چلاتی رہے گی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہے گی، پھر شوہر جب غصے میں آ جائیں گے تو میرے دوستوں ایک ایسا وقت آئے گا جو طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی زبان کنٹرول رہے اور صرف کام کے اوقات میں بولے اور اپنی زبان کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رکھے، میرے دوستو وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت والا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کھا رہے ہوتے ہیں میرے دوستو، ہمارے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانا وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کتنے بد نصیب شخص ایسے بھی ہیں، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں کھانے کو موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، وہ کھانے سے پہلے دعا بھی نہیں پڑھتے اور کھانے کے بیچ کی دعا بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں، جب کھا لیتے ہیں، تو میرے دوستو جو آخر کی دعا ہے، جو کھانے کی بعد کی دعا ہے، وہ اس دعا کو بھی نہیں پڑھتے۔ 24 گھنٹے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بد نصیب اور بدقسمت والے ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی وہ اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ان کی زبان سے اللہ کا نام بھی نہیں آتا۔ اب ذرا سوچئے اس سے بڑا بدقسمت والا کون شخص ہوگا؟ اسی لیے تو فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکل جاتا ہے کہ جن الفاظ کے ذریعے ان کی مغفرت کا اعلان لکھ دیا جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کی بدولت وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول بھی رکھیں اور اپنی زبان کا استعمال صحیح جگہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی زبان کا استعمال غلط جگہ کریں گے تو اس کا نتیجہ برآمد ہو جائے گا، اور یقیناً برآمد ہوتا ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے زبان کے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی خوش قسمت والا اور نصیب والا شخص ہے تو ان میں سے پہلی چیز وہ ہے کہ لسان ذاکر، کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ایک بات کرنے کے بعد میں دوسری بات کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ جس قرآن کریم کی آیت
سامنے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، آپ کا وہ بندہ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کا تذکرہ ہمیشہ کرتے رہے، دین کی باتیں کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ میرے دوستو، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی خوش قسمت والا ہے، فرمایا ہے قلب شاکر، کہ جس کا دل شکر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس بہت ساری عمارتیں ہوتی ہیں، آج ہمارے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس کھانے وغیرہ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنی زبان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں۔ میرے دوستو، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جس کو اللہ نے بہت ساری گاڑیوں سے نوازا، جس کو اللہ نے بہت ساری عمارتوں سے نوازا، جس کو اللہ نے بہت سارے اولادوں سے نوازا، لیکن ان کی زبان سے، ان کے دل سے اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم دن میں ایک مرتبہ بھی کھانا کھاتے ہیں، 2 مرتبہ کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھاتے ہیں، یا کچھ بھی کھاتے ہیں، تو میرے دوستو ہمیں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے چاہیے۔ میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے، ہمیں یہ فرمانہ بتایا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو تم یہ فرمانہ اختیار کرو، یہ نسخہ اختیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شکریہ کرنے کا جو سب سے پہلا فارمولہ ہے کہ تم سب سے پہلے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو کہ فلاں شخص ہے جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص ہے جو ہمیشہ رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کریں، ان کی طرح نماز پڑھے۔ یہ ایک فارمولہ بتایا ہے، جب ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو دین کے معاملے میں دیکھیں گے تب جا کر کے ہمارے دلوں کے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور اپنے رب کا شکریہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس لیے کہ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں، کتنے لوگ تو ایسے ہیں، چلو ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسی نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت والا اور نصیب والا بننا چاہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے سنا دیا ہے۔ پہلی چیز لسان ذاکر اور دوسری چیز قلب شاکر۔ اگر آپ کے پاس شکر کرنے والا دل ہے تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت والا اور نصیب والا شخص ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اس کا جائزہ لینا ہو تو ہم کہیں کبھی چلے جائیں، ان غریبوں کے گھروں میں، ان روڈوں پر چلے جائیں جہاں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تب ہمارے دلوں کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے پیسے بھی دیے ہیں، رہنے کے لیے مجھے مکان بھی دیے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیشنوں میں، جو روڈوں پر، جو جھوپڑ پٹیوں میں سوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے، ان کی طرف ہم جائیں گے اور ان کی طرف ہم رخ کریں گے تو میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر خود بخود ایک ولولہ پیدا ہوگا اور ہماری زبان خود بخود کھولے گی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے دولت سے بھی نوازا ہے، انہوں نے مجھے بہت ساری گاڑیوں سے بھی نوازا ہے، انہوں نے مجھے بہت سارے گھروں سے بھی نوازا ہے۔ اس لیے اگر اس دنیا کے اندر خوش
بیماری عائد کر دیتی ہے اور کچھ ایسی تکالیف ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، کچھ ایسی مصیبتیں ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جس پر میں نے مصیبتیں ڈالی ہے، جس کو میں نے تکالیف میں ڈالا ہے، اگر وہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، اگر وہ بندہ مصیبت میں میرا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اگر وہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولتا ہے کہ میں تو یہ وہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے اور اپنی زبان کو نہیں کھولتا ہے، تو رب کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اس اللہ کے ولی کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں اس بندے کو جو نہ عبادت کر پاتے ہیں، نہ ان جیسی عبادتوں میں وقت دینا پڑ پاتا ہے، تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو مصیبتیں برداشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس اللہ کے ولی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مصیبتوں میں صبر کریں، اس لیے کہ آج کل جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہے یہ کسی آدمی کی طرف سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح اس مصیبت میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج کل اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانیاں آ جاتی ہے تو نہ جانے ہم اللہ کے خلاف بھی اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہے تیسری چیز، اگر اس دنیا کے اندر کوئی خوش قسمت والا اور نصیب والا شخص ہے تو تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنی مصیبت پر صبر کرے اور اپنی زبان کو قابو رکھے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ ایسی نیک بیوی کسی کو مل جائے جو اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں بھی ان کی مدد کرے۔ اس سے کہ آج کل کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور آج کل گھر کی عورتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ان کے شوہر اگر دین کے معاملے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی بیوی جو ہوتی ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت اپنے شوہر کو دین کے معاملے میں نہیں روکتی ہے بلکہ ان کی مددگار بنتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب والا شخص ہے۔ اور اگر اپنے شوہر کے مالوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے خزانے کی چابی وغیرہ بھی ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور اگر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مالوں کی بھی حفاظت نہیں کرتی، جو اپنے ماں اور اپنے والدین کے گھر تک لے کے چلی جاتی ہے، میرے دوستو ایسی عورتوں کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے شوہر کے مالوں کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم، مصیبت پر صبر کرنے والا جسم، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نیک اور اچھی بیوی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔